وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ منافقین تنہائی میں چلے جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس. شیاطین شیطان کی جمع ہے. لوگ کہتے ہیں جی درس تو بہت اچھا ہے، ذرا لب و لہجہ نرم کر لو. تو شیطان کا ترجمہ ہم صوفی سے کر سکتے ہیں؟ کیا شیاطین کا ترجمہ تبلیغیان سے جائے گا؟ شیاطین کا ترجمہ تو شیاطین سے ہوگا نا. شر کے سرغنے، فساد کے ذمہ داران، ہر باطل فرقہ اور اس کے ارکان اور امیر قرآن کہتے ہیں شیاطین ہے. ہر باطل فرقہ اور خلاف اسلام جماعت. اور یہ معیار بالکل آسان ہے. اس کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں کہوں کہ میں اور میرے اساتذہ اور میں اور ہمارا مسلک. میں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت. اور اہل سنت والجماعت کن کو کہتے ہیں؟ جو عقائد و اعمال میں پیغمبر کی سنت اور صحابہ کی جماعت کے پابند ہو. اور وہ شرقاً غرباً ایک ہی جماعت ہے، دنیا میں دوسری نہیں ہے. فرقہ واحدہ ہے جو ناجیہ ہے. لوگ حق کی تعین میں سرگردان ہیں. انہیں معمولی سا کوئی اختلاف کہیں نظر آ جائے تو پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں. آخر کسی دکان سے کپڑا لیتے وقت بھی تو تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ اس اتنی بڑی مارکیٹ میں 100 دکانیں ہیں، اچھا مال اچھے نرخ سے کون دیتا ہے؟ 2 3 4 افراد سے آپ مشورہ کر دیں تو دین کی حقانیت جاننے کے لیے کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں. پھلوں اور سبزیوں کے بازار میں جا کر آپ تازی، اعلیٰ اور میٹھی اور اچھے نرخ سے تلاش کر دیں تو یہ معلوم کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں قرآن کریم کی روشنی میں کہ بھئی علماء حق اور جماعت حق کا متعین کر دیجیے. اور اس کی ضرورت ہے. اس لیے سورۃ فاتحہ میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، تو متعین فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. یہ وہ لوگ ہوں گے جو انعام یافتگان ہوں گے، یعنی انبیاء. تو انبیاء پر بھی تعان کر لیا کہ جی یوسف علیہ السلام ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ کر رہے تھے اور ان کی حیثیت مصر میں وہی تھی جو اس وقت اٹلی میں مسولینی کی. ایک معصوم پیغمبر کو ایک کافر محض کے ساتھ تشبیہات دینا دنیا کا کون سا دین اور ادب کی کون سی ادا ہے؟ اور جی داؤد علیہ السلام بری سوسائٹی سے متاثر ہو گئے تھے. پیغمبر بری سوسائٹی کو ٹھیک کرنے آتے ہیں یا وہ خود متاثر ہوتے ہیں؟ جب نبی برائی سے متاثر ہوتے ہیں تو نبی رہتے ہیں. یہ تو نبوت کا انکار ہے بالکل. اور یہ کہنا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کافر بیٹے کے لیے دعا کی اس وقت وہ ایمان کے معیار سے نیچے گر گئے تھے، یہ تمام عبارتیں اسی طرح انشاءاللہ لکھوائیں گے اپنے مقام پر. تو انبیاء پر بھی اعتماد نہیں رہا. پھر دوسرا درجہ ہے صدیقین کا، جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی اور اس کی پہلی جماعت صحابہ ہے. ان پر طعن شروع ہو گیا. تیسری جماعت ہے صحابہ کے متبع مجتہدین. ان پر طعن شروع ہو گئے شہداء جنہیں قرآن نے کہا ہے. کہ جی عمر ابن عبدالعزیز بھی اپنی تحریک میں کامیاب نہیں ہوئے اور غالباً انہوں نے وہ ماحول پیدا نہیں کیا جو ایک مجدد کو پیدا کرنا ہے. اور والصالحین چوتھا صنف نیک لوگوں کا. تو مجدد سے لے کر شاہ اسماعیل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جتنی تحریکات اٹھی ہے یہ سب کے سب ناکام ہو چکی ہے اور انہوں نے تحریک کے لیے وہ سامان پیدا نہیں کیا جو ان کے ذمہ فرض تھا. اور پھر آگے جملہ سنا ہے، وقت پکار رہا ہے، اسلام تقاضا کرتا ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ کوئی جماعت آئے اور اس کا کوئی بانی ہو اور وہ ان تمام ذمہ داریوں کو درست کر لے، یعنی جماعت اسلامی اور مودودی صاحب. یہ حق ہے
اور نہ شاہ اسماعیل برحق ہے، نہ مجدد برحق ہے، نہ عمر ابن عبدالعزیز برحق ہے، اور نہ صحابہ اور انبیاء طعن سے محفوظ رہے، تو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چاروں فرقوں سے گر گئے۔ جب چاروں فرقوں سے گر گئے تو انعمت علیہم نہیں ہے، جب منعوم نہیں ہے تو اب اندیشہ ہے کہ مغضوبین ضالین کا فرد ہوگا، اور اس کا پتہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں چلا کہ ہاں یہی لوگ ہیں، کیونکہ یہ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں اور صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں، ان کے مراتب اور مقامات ایمان و اعمال کا انکار کرتے ہیں، اور لوگوں کو وہ مجرمین کی طرح اور مفسدین کی طرح دکھاتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، خلا یخلو کے معنی ہیں تنہائی میں ہونا۔ دو محفل ہوتی ہے، ایک خلوت کی اور دوسری جلوت کی۔ جیسے میں اپنے دفتر میں ہوں تو وہ خلوت ہے، کوئی ہو یا نہ ہو، اور جب آپ کے پاس آتا ہوں مسجد میں یہاں درس میں تو یہ جلوت ہے۔ جس طرح خلا میں سر اور راس کے کام ہوتے ہیں، اسی سے بیت الخلا ہے کہ وہاں کوئی اور آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، آپ کا اپنا جو شغل ہے وہی رہے گا۔ اسی طرح اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ خلوت کی جاتی ہے اور سب کے ساتھ جلوت کی جاتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات نبوت سے پہلے قوم اور ملت کی برائیوں سے بچنے کے لیے دور و دراز پناہ لیتے تھے۔ ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے، کیونکہ مکہ میں تو بیت اللہ کے اندر 360 بت نصب کیے گئے تھے، اور لوگ پانی کی جگہ شراب پیتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفناتے تھے، اور تجارت کو عیب اور لوٹ کا سوٹ اور ڈاکے کو عزت کا رزق سمجھتے تھے۔ تو ایسے ناکارہ ماحول میں پیغمبر کے لیے جلوت نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے خلوت میں تھے۔ صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام وہ اس پہلے مرحلے پہ قائم ہوتے ہیں، وہ اکثر لوگوں سے دور رہنا چاہتے ہیں اور علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ علماء کرام دوسرے مقام پر ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے اے کمبل در کمبل اوڑھنے والے، اور خلق خدا کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ چونکہ وہی آنے کے بعد حضرت کے لیے خلوت منع ہو گئی، اب جلوت ہی ہوگی، اس لیے علماء شریعت کے ماہر ہیں اور اولیاء طریقت کے ماہر ہیں۔ وہ اس پہلے مرحلے پہ ہے، باطل وہ بھی نہیں ہے، اور یہ دوسرے مرحلے پہ ہیں، تو یہ جامع ہے۔ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کو جانشین بنایا، وہی آنے کے بعد کا کام ان کو کرنا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب یہ تنہا ہو جاتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے سرغنوں کے پاس۔ انہیں شیاطین کیوں کہا؟ آخر وہ بھی تو انسان تھے۔ شیطان جس طرح جنی ہے اس سے زیادہ خطرناک شیطان وہ انسانی شیطان ہے۔ اس وقت امریکہ جتنا بڑا شیطان ہے، وہ ابلیس جس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا تھا، وہ بھی کہیں بستر ڈال کے آرام کر رہا ہوگا کہ میرا بیٹا بش پورا کام کر رہا ہے، اور ہمارا چھوٹا بش جو اس کے نمبر لینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ ان کے پورے کردار کو آپ دیکھیں۔ آج ایک طرف ان سے اپیل کی کہ رمضان شریف میں بمباری بند کر دی جائے، اور دوسری طرف کہا ہے کہ جب تک شیخ اسامہ نہیں پکڑے گئے ہیں اور مولانا عمر اور ان کے لوگ نہیں ختم کیے گئے اس وقت تک ہم ساتھ رہیں گے۔ یہ دو باتوں میں تعارض و تضاد دیکھے ذرا۔